بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام علیکم۔ حضرت بایزید بستمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں اپنی خلوت میں نہایت خوش تھا، فکر میں ڈوبا ہوا اور ذکر الہی میں محو تھا۔ اچانک غیب سے ایک آواز آئی، اے بایزید، سمن کے بت خانے میں جاؤ، ان کی عید میں رہبان کا لباس پہن کر شامل ہو جاؤ۔ میں نے یہ آواز سن کر فوراً کہا، میں اس خیال سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ رات ہوئی تو خواب میں پھر اسی آواز نے یہی حکم دہرایا۔ میں گھبرا کر بیدار ہو گیا، دل پر خوف طاری تھا۔ پھر بیداری میں دوبارہ ندا آئی، اے بایزید، تجھ پر اس میں کوئی گناہ نہیں، ڈر مت، تو ہمارے نزدیک اولیاء میں سے ہے۔ رہبان کا لباس پہن لے، گلے میں زنار ڈال لے، تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، انکار نہ کر۔ حضرت بایزید بستمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حکم کی تعمیل کی، رہبانہ لباس پہنا اور سمن کے بت خانے میں جا کر ان کی مجلس میں شامل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کا بڑا رہبان آیا۔ سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور خاموشی سے اس کی بات سننے لگے، مگر وہ بول نہ سکا، گویا اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ دوسرے رہبانوں نے کہا، اے بزرگ، اب گفتگو کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم اب کے علم سے رہنمائی حاصل کریں؟ اس نے جواب دیا، مجھے کسی نے روکا نہیں مگر تمہارے درمیان ایک محمدی شخص بیٹھا ہے جو تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہے۔ یہ سن کر لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ہمیں دکھاؤ وہ کون ہے، ہم ابھی اسے قتل کر دیں گے۔ بڑے رہبان نے کہا، نہیں، اسے قتل نہ کرو، دلیل اور حجت سے اس کا مقابلہ کرو۔ پھر اس نے آواز دی، اے محمدی شخص، تمہیں حضرت محمد کی قسم کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم تمہیں دیکھیں۔ حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کھڑا ہو گیا اور میری زبان پر تسبیح، تقدیس اور حمد الہی جاری تھی۔ رہبان نے کہا، اے محمدی، میں تم سے چند سوالات پوچھوں گا، اگر تم نے درست جواب دے دیے تو ہم تمہارے تابع ہو جائیں گے، اور اگر عاجز رہے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت بایزید نے اطمینان سے فرمایا، پوچھو، معقول و منقول میں سے جو چاہو پوچھ لو، میں جواب دوں گا۔ دو چن اونچا اس نے سوال شروع کیے، بتاؤ، وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی نہیں؟ وہ دو کیا ہے جن کا تیسرا نہیں؟ وہ تین کیا ہیں جن کے ساتھ چوتھا نہیں؟ وہ چار کیا ہیں جن کے ساتھ پانچواں نہیں؟ وہ پانچ کیا ہے؟ اس نے کہا، بتاؤ، وہ چھ کیا ہیں جن کے ساتھ ساتواں نہیں؟ وہ سات کیا ہیں جن کے ساتھ آٹھواں نہیں؟ وہ آٹھ کیا ہیں جن کے ساتھ نواں نہیں؟ وہ نو کیا ہیں جن کے ساتھ دسواں نہیں؟ وہ دس کیا ہیں جو کامل ہیں؟ پھر پوچھا، 11 کیا ہیں؟ 12 کیا ہیں؟ 13 کیا ہے؟ اور 14 کیا ہیں جو اللہ سے کلام کرتی ہیں؟ مزید بولا، یہ بھی بتاؤ، وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا مگر جنت میں داخل ہوئی، اور وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا مگر جہنم میں ڈال دی جائے گی؟ پھر اس نے قرآنی اشارات والے سوالات کیے، زارتن زروا کیا ہیں؟ حاملتن وقرا کیا ہیں؟ جاریتن یسرا کیا ہیں؟ اور مقسماتن عمرہ کون ہے؟ مجلس پر سناٹا طاری تھا مگر سوالات ختم نہ ہوئے۔ اس نے کہا، وہ کیا چیز ہے جو بغیر روکے سانس لیتی ہے؟ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مدفون کو لے کر چلتی ہے؟ وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا؟ پھر پوچھا، وہ چار چیزیں کون سی ہیں جو نہ جن ہیں، نہ انسان، نہ فرشتہ، اور نہ باپ کی پشت سے، نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئیں؟ اور بتاؤ، زمین پر سب سے پہلا خون کس نے کیا؟ وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور عظیم فرمایا؟ سب سے افضل عورت کون؟ سب سے افضل دریا کون؟ سب سے افضل پہاڑ کون؟ سب سے افضل چوپایا کون؟ سب سے افضل مہینہ کون سا؟ سب سے افضل رات کون سی؟ پھر کہا، اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی پیدا فرمایا، کتنے رسول ہیں اور کتنے غیر مرسل؟ اور وہ چار چیزیں کون سی ہیں جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف ہے مگر اصل ایک ہے؟ حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اطمینان کے ساتھ کھڑا تھا۔ حضرت بایزید بستمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
بڑے رہبان نے مزید سوالات شروع کیے اور کہا، بتاؤ فقیر فتیل اور قطمیر کیا ہے؟ سب لبد علم اور رم کیا ہے؟ جب کتا بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ گدھا بیل گھوڑا اونٹ مور تیتر بلیل اور مینڈک اپنی آواز میں کیا تسبیح کرتے ہیں؟ صنف جب بجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پھر پوچھا، وہ کون سی قوم ہے جس پر اللہ نے وحی کی مگر وہ نہ جن ہیں نہ انسان اور نہ فرشتے؟ اور یہ بھی بتاؤ دن آئے تو رات کہاں جاتی ہے اور رات آئے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ جب سوالات مکمل ہوئے تو میں نے کہا، کیا کوئی سوال باقی ہے؟ رہبان نے جواب دیا، نہیں۔ میں نے فرمایا، اگر میں سب جواب دے دوں تو کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے اقرار کیا، ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، تو گواہ رہنا ان کے اس وعدے پر۔ پھر میں نے جوابات شروع کیے، سن لو، تم نے پوچھا وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے یکتا و بے مثال، وہ دو جن کا تیسرا نہیں، رات اور دن ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے۔ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، وہ تین جن کا چوتھا نہیں، عرش کرسی اور قلم ہے۔ وہ چار جن کا پانچواں نہیں۔ چار آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ وہ پانچ جن کا چھٹا نہیں، پانچ وقت کی فرض نمازیں ہیں جو ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ اور وہ چھ جن کا ساتواں نہیں، وہ چھ دن ہیں جن میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوئی جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا۔ حضرت بایزید بستمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سن اب باقی سوالات کے جوابات بھی غور سے سن لو۔ وہ سات جن کا آٹھواں نہیں، سات آسمان ہیں جیسا کہ قرآن میں آیا، سات آسمان طبق در طبق۔ اور وہ آٹھ جن کا نواں نہیں، عرش عظیم کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں۔ وہ نو جن کا دسواں نہیں، وہ نو آدمیوں کا گروہ ہے جو زمین میں فساد پھیلاتا تھا۔ اور وہ 10 جو کامل ہیں حج کے، وہ 10 دن اور احکام ہیں جو حرم میں پورے کیے جاتے ہیں۔ وہ 11 حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، وہ 12 سال کے 12 مہینے ہیں۔ اور 13 حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی نشانیاں، 11 ستارے، سورج اور چاند۔ تم نے پوچھا، وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا مگر جنت میں داخل ہوئی؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جنہوں نے جھوٹا خون لگا کر قمیص پیش کی مگر آخرکار توبہ کی اور نجات پائی۔ اور وہ قوم جس نے سچ کہا مگر دوزخ میں ڈالی جاگی، وہ یہود و نصار ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کی نفی کی، سچ کہا مگر حق کو قبول نہ کیا۔ زارتن ذروا ہوائیں ہیں، حاملتن وقرا بوجھ اٹھانے والے بادل ہیں، جاریتن یسرا دریا میں چلنے والی کشتیاں ہیں، مقسماتن عمرہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے امور تقسیم کرتے ہیں۔ اور وہ 14 جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں جو اپنے رب کے حکم کے آگے جھوک جاتے ہیں۔ وہ قبر جو اپنے مدفون کو لے کر چلتی تھی، وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر رکھا۔ اور جہاں تک انبیاء کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء پیدا فرمائے، جن میں سے کچھ رسول بنائے گئے اور کچھ غیر مرسل نبی۔ حضرت بایزید بستمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ان سوالات کے جواب بھی سن لو تاکہ حق واضح ہو جائے۔ انبیاء کی تعداد کے بارے میں بہت سے نبی مبعوث ہوئے اور ان میں سے 313 رسول ہیں۔ وہ چیز جو بغیر روکے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے جو اندھیرے کے بعد زندگی کی سانس بن کر طلوع ہوتی ہے۔ وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ زمین سے نکلا، وہ شیشی میں محفوظ پانی ہے جس کا ذکر ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے، جو کہ گھوڑے کا پشینہ تھا۔ وہ 4 ہستیاں جو نہ جن ہیں نہ انسان نہ فرشتہ، نہ باپ کی پشت سے اور نہ ماں کے شکم سے پیدا ہوئیں، وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، امواہ حوا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ افضل عورتیں حوا البشر، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہن۔ دریاؤں میں افضل سیون جون فرات اور نیل ہے، پہاڑوں میں افضل توور ہے، چوپایوں میں افضل گھوڑا ہے، مہینوں میں افضل رمضان المبارک ہے اور عظیم دن قیامت کا دن ہے۔ وہ درخت جس کی 12 شاخیں، ہر شاخ کے 30 پتے
اور ہر پتے کے 5 شگوفے ہیں، وہ 1 سال کی مثال ہے، 12 شاخیں 12 مہینے، 30 پتے 30 دن، اور 5 شگوفے 5 نمازیں 2 دن میں 3 رات میں۔ وہ چیز جس نے مکہ معظمہ کا طواف کیا مگر اس پر حج فرض نہ تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، اور وہ 4 چیزیں جن کا رنگ اور ذائقہ جدا مگر اصل ایک، وہ انسانی حواس ہے، آنکھ، کان، ناک اور منہ، جن کے پانی الگ الگ کیفیت رکھتے ہیں، لیکن اس کا اصل دماغ سے آتا ہے۔ دونوں آنکھیں اور 2 کان اور ناک اور منہ ہے، یعنی آنکھوں کا پانی نمکین اور کانوں کا پانی کڑوا، ناک کا ترش ہے اور منہ کا پانی میٹھا، اور اصل ان کا دماغ ہے جو ایک ہے، اور تغیر وہ ہے جو کٹھلی خرما کے پشت پر ہے، اور فتیل وہ ہے جو اس کے اندر ہے، اور قطمیر اس کو کہتے ہیں جو اوپر کا چھلکا ہے، اور سبد اور لید بھیڑوں اور بکریوں کے بال ہیں، اور ظلم اور رم وہ امتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھیں۔ وہ آواز جسے اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے، جسے قرآن نے سب سے ناپسندیدہ آواز قرار دیا۔ زمین پر سب سے پہلا خون قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے بہایا۔ وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا اور اسے عظیم فرمایا، وہ عورتوں کی تدبیر اور مکر ہے، جس کا ذکر قرآن میں آیا۔ اور سوال کیا گیا کہ گدھا جب ہینکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ شیطان کو دیکھ کر کہتا ہے لان اللہ الشار، اور کتا اپنے بھونکنے میں کہتا ہے ویل ہے دوزخیوں کے لیے، اور غضب الجبار، اور گھوڑا اپنے ہنانانے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا محافظ ہے، اس وقت جب جھوٹ پھیلے اور مرد مرد کے ساتھ مشغول ہو، اور اونٹ اپنی آواز میں کہتا ہے حسبی اللہ و کفی باللہ وکی اللہ، اور بلیل کہتی ہے پاک ہے اللہ جب صبح ہو اور جب شام ہو، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے سبحان المعبود فی البراری والکفار سبحان المالک والجبار، اور سنکھ اپنی آواز میں کہتا ہے سبحان اللہ حقنا اے ابن آدم، مشرق و مغرب دیکھ لے، اس دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ اور سوال کیا گیا وہ کون سی قوم ہے جس کی طرف وحی کی گئی نہ وہ جن ہے نہ آدمی نہ فرشتے، وہ شہد کی مکھی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا کہ رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی، اور پوچھا گیا رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے، اور دن کہاں جاتا ہے جب رات آتی ہے؟ تو جواب دیا گیا دونوں اللہ تعالیٰ کے علم میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جوابات ختم ہوئے۔ پھر حضرت بائزید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا کوئی اور سوال باقی ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ تب حضرت نے فرمایا اچھا اب تم بتاؤ جنت کی کنجی کیا ہے اور آسمان کی کنجی کیا ہے، یعنی بہشت اور آسمان کی کنجی کیا ہے؟ رہبان نے اپنے لوگوں سے کہا خاموش رہو، بات نہ کرو۔ حضرت بائزید رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے مجھ سے بہت سے سوالات کیے اور میں نے سب کے جواب دیے، اب میں نے تم سے صرف ایک سوال کیا اور تم جواب نہیں دیتے، کیا تم جواب دینے سے عاجز ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم سب جواب دینے سے عاجز ہیں۔ پھر وہ سب لوگ اپنے بڑے سردار رہبان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کیا تو بھی جواب دینے سے عاجز ہو گیا ہے؟ رہبان نے کہا میں جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم میری موافقت نہ کرو گے۔ سب نے کہا ہم بے شک تیری موافقت کریں گے، کیونکہ تم ہمارے بڑے سردار ہو۔ جو کچھ اب کہیں گے ہم اسے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تب رہبان نے کہا جنت اور آسمانوں کی کنجی مسلمانوں کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگوں کی زبان پر کلمات باجاری ہو گیا۔ اسی لمحے سب کے سب دین اسلام پر ایمان لے آئے۔ یہ بہت بابرکت گھڑی تھی، ان کا ایمان لانا قبول ہوا۔ وہ بت خانے سے نکل آئے، اسے گرا دیا، اپنے زنار توڑ ڈالے اور اسی بت خانے کو مسجد بنا دیا۔ اسی وقت بزرگ صوفی بائزید بستمی رحمت اللہ علیہ کو الہام ہوا تو نے ہمارے لیے ایک زنار پہنا تھا، اس لیے ہم نے تیرے لیے 500 زنار توڑ ڈالے۔ یہ ہے اللہ پاک کا احسان، دونوں جہانوں کی کامیابی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعاؤں کا طالب ارشاد علی ملنگ، سہون شریف، سندھ، پاکستان۔